اچھا سر، ایک بات مجھے یہ پوچھنی تھی کہ متع کے متعلق، ہوں متع ہم نے جو بچپن سے سنا ہے کہ متع جنگ خیبر کے موقع پہ حرام ہوا تھا۔ ہوں حضرت علی کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع اور گدھے کے کھانے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ہوں جی یہ جہاں تک گدے کے کھانے کا ہماری حدیث تعلق ہے، آپ کے لیے حجت نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی احادیث ہم پہ حجت نہیں۔ جہاں تک گدے کا تعلق ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو ضرورت تھی گدوں کی۔ گدے ادھر ادھر جی سامان لے جانے، وہ تحریم نہیں کیا تھا، پیغمبر نے عارضی طور پہ منع کیا تھا۔ تو یہ ایک نسخ، حکم کا نسخ نہیں ہے، یہ عارضی طور پہ ایک منع ہے۔ جہاں تک متع کا تعلق ہے میرے محترم بھائی، تو آپ کی اپنی کتابوں میں آپ کو بہت سارے دلائل دے دیتا ہوں کہ متع کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ جی اچھا، اور اس کو بعد میں منع کیا گیا۔ اور یہ جو آپ نسبت دیتے ہیں نا کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کیا، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے۔ پہلی بات ہے کہ متع کی جو حلیت ہے وہ قرآن میں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں کے ساتھ تم متع کرو تو ان کو ان کی تنخواہ دے دو، ان کی اجرت یعنی تنخواہ ان کو دے دو۔ اور قرآن میں ہمیں کوئی آیت دکھائیں کہ یہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نسخ کیا، تو قرآن میں تو اس کی کوئی نسخ نہیں ہے۔ جہاں تک سنت کی بات ہے، صحابہ کرام کی اپنی باتیں بہت واضح ہیں کہ یہ کبھی نسخ نہیں ہوئی۔ میں آپ کو اس مسلم کے دکھا دیتا ہوں، اور اس بحث اس میں بہت طویل کر سکتے ہیں، لیکن طویل بحث کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے۔ ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، بہتر چاپ دار ہے جی دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2010 دار الفکر بیروت لبنان میں۔ باب نکاح المتعہ، باب نکاح المتعہ، متعے کی نکاح کی باب۔ یہاں پر جو پہلی حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن مسعود بہت ہی فقیہ صحابہ، بہت ہی عالم صحابہ اور قاری قرآن، جن کا متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خود بخاری میں، من احب یا من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزلہ اللہ فلیقرأ بقراءۃ ام ابن عبد، جو چاہتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح تازہ فریش پڑھے جیسے اللہ نے نازل کیا، وہ ابن مسعود کی تلاوت پہ قرآن سیکھے، اس کی تلاوت پہ قرآن پڑھے۔ اچھا، یہ خود کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے، ہم نے کہا ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی، ہم نے کہا کہ خسی کر دیں، تو پیغمبر نے منع فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دیں اجل تک، ان ننکح المرأة بالثوب الى اجل، ایک ثوب کے بدلے میں ایک کپڑا، جو ایک دھوتی وغیرہ جو ہوتا ہے، دھوتی کو عرب ثوب بولتے ہیں، جی ایک کپڑا، 1-2 میٹر کپڑے کے بدلے میں کسی عورت کے ساتھ ہم نکاح کر دیں، الى اجل، نکاح کر دیں، وہ نکاح جو ٹیمپرری ہے، جس کا ایکسپائری ڈیٹ ہے، اجل بولتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کو، اس کا ایک مدت انقضاء ہے کہ وہ اس کے بعد پھر وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ثم قرأ عبداللہ، اس کے بعد عبداللہ نے تلاوت کیا یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو تم، یہ اس آیت کا متع سے تعلق ہی کیا ہے؟ عبداللہ یہ پڑھ رہا ہے، عبداللہ بن مسعود جو یہ آیت پڑھ رہا ہے اس کا تعلق ہی کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے، اس آیا کا متع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آیا کو دیکھو، آیا کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے طیب بنایا ہے، حلال کیا ہے، تم اس کو حرام نہ بناؤ۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود مخالفت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کو پیغمبر نے کبھی حرام نہیں کیا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، جابر ابن عبداللہ مسلم میں حدیث نمبر 1405، كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، بہت سالوں سال روزگار، بہت زمانہ، ہم آٹا دے کر عورتوں کے ساتھ، کچھ آٹا دے کے یا ایک مٹھی بھر کھجور دے کے کسی عورت کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ متع کرتے۔ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابی بکر، اور ابی بکر کے زمانے میں حتی نہا عنہ عمر، پھر کس نے منع کیا؟ عمر نے منع کیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو اللہ کی شریعت کو چینج کرتا ہے، تم مجھے بتاؤ نا بھائی، اگر یہ صحابی اتنا جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ اور عالم صحابہ میں بہت کم ہے، بہت کم ہے،
اور یہ جابر جی ابن جی عبداللہ انصاری اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جاری تنقل ہم سب کرتے تھے، اور یہ سب زنا کر رہے، اگر جی پیغمبر نے منع کیا تھا تو یہ سب زنا کر رہے تھے، اگر ایک چیز باطل ہے نکاح ہی نہیں ہے وہ یہ سب زنا کر رہے تھے تھا اس وقت تک کہ عمر نے منع کیا ہے، تو یہ بھائی یہ ہو ہی بے نہیں شک سکتا کہ یہ سب زناکار تھے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب اس کو شرعی سمجھتے تھے، بعد میں پیغمبر یہ خود کہہ رکھے نہیں کس سے تھا، نہیں عمر سے، عمر نے نہ کیا ہے۔ اچھا یہ آپ کی خدمت میں ایک مختصر طور پر، تو اس میں ایک طرف سے تو متعے کے جواز ہے، دوسری طرف بلی ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے، دیکھو اللہ کے احکام کو چینج کرنا، ابھی میں آ جاؤں نا آپ کے لیے کوئی شریعت بنا دوں تھوڑی موٹی سے، کہہ دوں کہ بھئی یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، مثلا ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے، میں کہہ دوں کہ بھئی ایک اور ہے، ایک اور مہینہ کہہ دوں ذوالقعدہ میں بھی روزہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے سے کچھ اضافہ کروں، تو جو اللہ کی شریعت کو چینج کرتا ہے، ام شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ، ام لهم شرکاء شرعوا لهم ما لم یأذن بہ اللہ، یا ان کے پاس کوئی اور بھی رب ہیں، ان کے پاس اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے علاوہ اور بھی خدائیں ہیں، بھگوان ہیں، جو ان کو انہوں نے اجازت دی ہے کہ تم بھی شریعت بناتے جاؤ۔ پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین، جو بدعت لاتا ہے دین میں، شریعت کو چینج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں مشرک کہا ہے، مشرک کہا ہے، اب تم خود سنبھال لو بھائی آگے جا، اوکے۔ جی جی بے شک ایسے ہی ہے جی، وہ اس طرح کی دو تین چیزیں ہمیں اپنے احادیث میں ملتی ہیں جو حضرت عمر کے دور میں آئی ہیں، اس سے پہلے نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ایک چیز بتا دیتا ہوں، وہ تراوی کی نماز اب ہمارے اہل سنت جو ہے بریلوی دیوبندی، وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر تو روزہ بھی نہیں ہوتا، بعض یہ بھی کہتے ہیں، تو اہل حدیث جو ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ نفل نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نہیں تو جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف